اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معین الجود والکرم وعلی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واولیاء ملتک وعلماء امتک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین کرام، یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے اور 3-4 دن بعد 25 صفر المظفر ہوگی۔ 25 صفر المظفر، جیسا کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے، اور اس تاریخ کو 25 صفر المظفر کو پوری دنیا میں آپ کا عرس نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ جمعہ ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ کلام کیا جائے، تاکہ اہل ایمان کے دل بھی اس سے خوشی محسوس کریں اور ان کے دلوں میں تر و تازگی آئے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو ہمہ جہت بنایا، آپ کی ذات کی مختلف جہتیں تھیں، اور ہر جہت میں جس طرف آپ گئے ہیں اس فن کے آپ امام ثابت ہوئے ہیں۔ اگر علوم و فنون کے اعتبار سے آپ کو دیکھا جائے تو ماضی قریب میں اور بلکہ پیچھے تک دور دور تک ایسی ہستی کوئی نظر نہیں آتی جس کو اس قدر علوم و فنون میں مہارت حاصل ہو کہ 100 سے زائد علوم و فنون میں، جن میں علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ دونوں قسم کے علم شامل ہے، سب میں دسترس حاصل تھی۔ نہ صرف دسترس حاصل تھی، بہت سارے جدید علوم میں آپ نے باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائی ہے، کتابیں آپ کی موجود ہے اس فن کے اندر، اور اہل فن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بحیثیت فقیہ اسلام دیکھا جائے تو زمانے کے بڑے بڑے فقہا آپ کے سامنے سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے عرب کے جو مشائخ، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سوالات بھیجے، اور سوالات بھیج کر اور یہ بھی عرض کی کہ ہمیں ان سوالوں کے جوابات نہیں آتے، آپ ان کے جواب لکھیں، اور آپ نے پھر ان کے جوابات لکھے۔ آپ کے علم حدیث کو دیکھیں تو 60 سے زائد کتابوں پہ آپ کے حدیث کے عربی زبان میں حاشیے موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کا ہم کیا بیان کریں کہ تفسیر ایک مرتبہ لکھنا شروع کی تو سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں 600 صفحات لکھ ڈالے۔ تو قرآن کی تفسیر کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، بہت وقت چاہیے۔ تو جس حیثیت سے، جس فن کے اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ با کمال نظر آتے ہیں۔ اسی طرح میدان ولایت میں
آپ کو دیکھا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے قطب و غوث نظر آتے ہیں، اور یہ خود آپ کی زبان سے نہیں، اس زمانے کے جو بڑے مشائخ تھے انہوں نے باقاعدہ آپ کی تصدیق فرمائی۔ تو یہ وہ واقعہ، میں اس کے دلائل بیان کروں گا، بات تفصیلی ہو جائے گی۔ جہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ ہمہ جہت ہے، تو ان جہات میں ایک جہت آپ کی ولایت بھی ہے۔ آپ اللہ کے ایک ولی تھے، عظیم ولی تھے، جنہوں نے اپنی دل کی کیفیت سے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا، اور آپ نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس منگل کو میں بعد نماز عشاء اعلیٰ حضرت بحیثیت مجدد اس عنوان پہ انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو پھر میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا تجدید کی، کون سے آپ نے کارنامے انجام دیے تھے۔ لیکن آج میں آپ کے یہ ایک صفت کی طرف اشارہ کروں گا جو ہمیں حق و باطل میں پہچان کا سبب بھی بنتی ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ بھی کر دیتی ہے، جھوٹے سچے میں تمیز کرا دیتی ہے۔ دیکھیں میں نے آیت طیبہ پڑھی تھی شروع میں، وہ آیت طیبہ مشہور آیت طیبہ ہے جس کو ہر خطیب کسی بھی ولی کے بارے میں پڑھتا ہے۔ وہ آیت الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ پھر آگے بھی آیت طیبہ کا حصہ ہے جو کم پڑھا جاتا ہے، وہ ہے کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور وہ تقوی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آیت کے شروع میں اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اولیاء کی شان ہے۔ پھر آیت کے دوسرے حصے میں کیا بتایا گیا کہ اولیاء کی پہچان کیا ہے، اولیاء کی خوبیاں کیا ہیں۔ دو خوبیاں بتائی، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ولایت کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنا کافی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی کرامتیں بتانا شروع کر دی جائے تو وہ ہمارے نزدیک ولی ثابت ہو جائے گا، لیکن یہ حقیقی پہچان نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے کام کرامتیں ظاہر کرنے والے جو ظاہر میں حیرت انگیز کام ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیے بزرگوں نے لکھا کہ یہ غیر مسلم سے بھی ہو سکتے ہیں۔ غیر مسلم بھی آپ کو ہوا میں چل کے دکھا سکتا ہے، ہوا میں اڑ کے دکھا سکتا ہے، پانی پہ چل کے دکھا سکتا ہے، آگ کھا کے دکھا سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے، تمیز کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ کیونکہ غریب نواز کے مقابلے میں جو اجے پال جوگی آیا تھا تو اس نے بھی تو اپنی مرچ چھال ہوا میں ڈالی تھی اور اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا اور اس کو وہ اوپر لے کے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ تو اگر یہی کرامت ہے تو پھر وہ بھی ولی اللہ ہوا۔ ان دونوں میں پہچان کیا ہے؟ آج یہ پہچان ہم میں سے ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ وہ پیری مریدی کا دعویٰ کرتا اور اولیاء اللہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اور اس ولایت کے نام پہ اتنی بڑی گمراہیاں ہمارے معاشرے میں پڑ رہی ہیں کہ اگر ہمارے عوام کو خبردار نہ کیا جائے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ کل 2 دن پہلے مجھے مفتی صاحب نے ایک ویڈیو دکھائی، اس نے ڈاؤن لوڈ کی تھی اپنے موبائل میں، تو وہ کہیں کون سا علاقہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا دور تھا کہ انہوں نے شرار قمیض پہنی ہوئی تھی، کس نے پاجامے پہنے ہوئے تھے، کس نے پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ ایک کوئی گھر تھا، اس کے اندر بیٹھے ہوئے، بیچ میں کچھ بالٹیاں اور کچھ تھوڑا بہت سامان رکھا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی داڑھی منڈا ان کو ذکر کروا رہا، ذکر کرواتے کرواتے کہتا نماز پڑھو۔ اب سارے کے سارے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ ان سب کا رخ ان بالٹی پگڑی جو چیزیں رکھی تھی اس کی طرف تھا، چاروں طرف دائرہ بنا کے سب اس کو سجدہ کر رہے تھے، سب اس کی طرف منہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس طرح انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ حالانکہ نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ خود ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی مجالس ہوتی ہے گھروں میں کہ جہاں پہ پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے ان کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ گمراہیاں چل رہی ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اچھل کود کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ڈھیروں کے ڈھیروں ان کے جلسوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جی کیوں؟ اجی وہ تو بڑا اس کی دعا کام کرتی ہے، جی اس نے تو اتنے مریضوں کو شفا مل گئی اس کے بعد سے۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں پہ ولایت کی دلیل بنی ہیں، ان میں سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے ولایت کی۔ یہ کام عیسائی بھی کرتے ہیں۔ کراچی میں ایک عیسائی آیا کرتا تھا، آج کل پتہ نہیں آتا نہیں آتا، باقاعدہ اس کے ہورڈنگ لگتے ہیں، بورڈ لگتے ہیں کہ جس کو شفا چاہیے تو وہ اسٹیڈیم گراؤنڈ میں آ جائے، ہمارا جلسہ ہے، وہاں پہ جا کے ہم اس کو شفا دے دیں گے۔
وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ولی ہو جائے گا اللہ کا۔ میرے بھائی، ولایت کی پہچان یہ ہے کہ دین پہ کتنا عمل کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا فالو کرتا ہے، کتنا شریعت کو فالو کرتا ہے، یہ ولایت کی پہچان ہے۔ اس معیار میں اگر آپ داتا گنج بخش کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی معیار بتاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک آدمی 10 سال رہا، اس کے بعد کہنا حضرت مجھے اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں جا رہا؟ کہا حضرت 10 سال آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حالانکہ یہ بات نہیں داتا صاحب کی کرامت ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی کرامتیں بھری پڑی ہیں، لیکن آپ کوئی اشتہاری آدمی نہیں تھے، دنیا دار آدمی نہیں تھے کہ جو اپنی کرامت خود بیان کر رہے ہیں یا لوگوں کو کھڑا کر دیں کہ چلو میری کرامتیں بتاؤ، چلو میرے بارے میں ذکر کرو۔ کیونکہ اولیاء میں مشہور ہے الکرامت حید الرجال، کرامت مردوں کے لیے حیض کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا عورت اپنے خون کو چھپاتی ہے، ایسی جو ولی ہوتا ہے وہ اپنی کرامت کو چھپائے گا، وہ ظاہر نہیں کروائے گا، جو کروائے گا ظاہر وہ جھوٹا ہے۔ وہ یہ پہچان علماء نے بتائی، میرے گھر کی نہیں ہے، یہ علماء نے بتائی یہ پہچان۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ بھائی تو کیوں جا رہا؟ کہا حضرت 10 سال ہو گیا آپ کے پاس کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتا ان 10 سالوں میں میرا کوئی عمل تو نے سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا حضرت نہیں۔ کہا پھر یہی پہچان ہے، یہی ولایت ہوتی ہے۔ اسی طرح ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے زمانے میں مشہور ہوا ایک آدمی جی بڑا ولی اللہ اور بڑا اونچی شان والا اور یہ اور وہ۔ آپ نے کہا چلو زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ جب زیارت کے لیے گئے تو وہ شخص اپنے گھر سے نکلا تو اس نے تھوکا، جس طرح ہم عادتاً تھوک دیتے ہیں، تو اس کا تھوک قبلے کی جانب گرا۔ ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں یہ کام، اکثر کرتے ہی رہتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بے دھیانی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ نے جب اس آدمی کو دیکھا تو اپنے مریدین کے ساتھ تھے، آپ نے کہا چلو واپس چلو۔ کہا حضور کیوں؟ زیارت نہیں کریں گے اس ولی کی جس کی کرامت اتنی مشہور ہو رہی ہے، دنیا بتا رہی ہے، ٹھٹ کے ٹھٹ رش لگے ہوئے اس کے پاس لوگوں کے۔ آپ نے فرمایا کہ الذی کیف یکون مامونا الی ولایت اللہ الذی یترک السنۃ من سنن رسول اللہ۔ وہ شخص کس طرح اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے؟ تو یہ اصل چیز ہے کہ حضور کی سنتوں پہ کتنا عمل پیرا، ظاہر و باطن میں سنت پہ عمل پیرا۔ اب اس معیار میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میں بات مختصر کرتا ہوں کہ ٹائم بھی کم ہے، چند ایک واقعات میں آپ کے احتیاط کے اور تقوی کے بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور جو متقی ہوئے۔ اب تقوی کا میں بتاتا ہوں، آپ کے ایمان کا بتاتا ہوں۔ ایمان کا آپ کا یہ عالم تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کا عالم تھا، کتنا یقین تھا خدا اور رسول پر، ان کے وعدوں پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، میرا منہ سوج گیا، گلا سوج گیا، بات نہیں کی جاتی تھی، طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت طاعون ہو گیا، آپ کو طاعون کا مرض ہے، اور طاعون میں آدمی مر جاتا، طاعون کا مرض۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے طاعون نہیں ہے۔ طبیب کو بلایا، طبیب نے چیک کیا، کہنا ہو طاعون ہے، ان کو طاعون کا مرض ہو گیا بس۔ آپ نے فرمایا مجھے طاعون نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ میں نے عمل کیا تھا، اور حدیث شریف میں ایک آتا ہے، ایک حدیث شریف آتی ہے کہ اس میں ایک دعا بتائی گئی ہے، جو کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ آپ کو وہ مرض نہیں ہوگا۔ آپ جس مریض کو دیکھ کے پڑھیں گے ان تمام امراض سے آپ کی جان چھوڑتی جائے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر مما خلق، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی ممن خلق تفضیلا۔ یہ حدیث شریف ہے، 2 جملے ہیں۔ یہ کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لیا تو ساری زندگی وہ مرض نہیں ہوگا۔
آپ فرماتے ہیں میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لی تھی اور مجھے یقین تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، کہ رات کو پھر یہ کیفیت ہوئی، گلا بالکل بند ہو گیا، بالکل بات چیت کرنے کے قابل نہ رہا۔ دل میں خیال آئے کہ طاعون کا وہ کہہ کر گیا ہے، اور دل مطمئن ہے کہ طاعون نہیں ہو سکتا کہ حضور نے فرما دیا، حضور کی حدیث پہ عمل کر رہا۔ میں نے دعا کیا اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ تو اپنے حبیب کی بات کو سچا کر دے اور طبیب کی بات کو جھوٹا کر دے۔ طبیب کہہ کے کہتا نا طاعون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے میرے کان میں کہا کالی مرچ اور مسواک، کہا میں نے پھر وہ کسی خادم کو بلوا کے کالی مرچ اور مسواک منگوائی، اور مسواک سے اپنا منہ کھولا، منہ بالکل بند ہو گیا تھا، بالکل سوج گیا تھا، اور میں نے گلے میں جو ہے کالی مرچ ڈالی کہ تھوڑی دیر بعد خون کی الٹی ہوئی، سارا گلا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ورم ہر چیز صحیح ہو گئی۔ تو یہ آپ کے ایمان کی کیفیت تھی، تقوی احتیاط کی بات تھی، ساری زندگی تقوی کرتے رہے۔ جب وصال یار کا وقت آیا، یعنی جان آفرین کے سپرد کرنی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا، یعنی موت آنے کا وقت آیا، کیونکہ یہ عاشقوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہیں جب تک جدائی میں ہوتے ہیں، فراق میں ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے پھر وصال ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ فرماتے ہیں آپ کے بھتیجے مولانا حسین رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ 1:56 ہوئے تھے، 25 صفر المظفر کا دن تھا، تو آپ نے فرمایا کہ گھڑی سامنے رکھ دو، تو گھڑی سامنے رکھوائی آپ نے۔ پہلے ٹائم پتہ ہوتا ان لوگوں کو کس ٹائم کیا ہونا، کس ٹائم کیا نہیں ہونا۔ پھر کہا کہ جتنی تصویریں یہاں سے نکال دو۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ یہاں پہ کہاں سے تصویر آئے گی، پوری زندگی اس گھر میں کبھی تصویر نہیں آئی، تو اب کیسے آئے گی؟ فرمان کہ یہی جو روپے پیسے رکھے ہوئے ہیں کمرے میں، اور یہ جو لفافے ڈاک کے ہوتے ہیں ان کے اوپر جارج پنجم کی فوٹو بنی ہوتی تھی، کہ یہ سب باہر نکال دو، کہ یہ آپ کا احتیاط تھی۔ آپ دیکھیے ویسے شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو جیب میں چھوٹی سی تصویر ہوتی ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا احتیاط کا ٹائم ہے، اور کس طرح میں احتیاط کر رہے ہیں جب آپ کا وصال کا وقت آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ ایک احتیاط آپ کی نہیں ہے، پوری زندگی آپ کی یہ احتیاط چلتی رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آپ کی احتیاط کا کہ کبھی دین کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین میں ایک جہانگیر رضوی تھا جو تیل فروش تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جہانگیر مجھے اتنے تیل لا کے دے دینا، تیل کا پیپا لا کے دے دینا۔ تو اس نے آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہانگیر اس کی کیا قیمت ہے؟ کہنا حضرت لوگوں سے تو میں اتنے لیتا ہوں، تو آپ تھوڑے کم کر کے دے دیجئے، اتنے دے دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے کم کیوں لے رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضرت آپ میرے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، اور یہ ہیں، اور بڑے مرتبے والے ہیں۔ کہا جہانگیر میں دین بیچتا نہیں ہوں، اتنے ہی پیسے دوں گا جتنے سب مسلمانوں سے لیتے ہو۔ اور آپ نے ان کی رعایت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ آپ کا مرید تھا وہ۔ اب لاؤ ایسا آدمی کہ جو اس قدر احتیاط کرنے والا ہے، مریدین کے پیسے لینے میں بھی احتیاط کرتا ہے۔ یہاں پر تو لوگ سراپا کشکول بنے ہوئے ہیں، دل پہ نظر کم ہوتی ہے، پیسوں پہ نظر زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس زمانے کے اکثر پیروں کو دیکھ لیں کہ ان کے دروازوں پہ غریب پیر روتے رہیں گے، پڑے رہیں گے، حضرت کی زیارت نہیں ہو پاتی ہے، لیکن کوئی سیٹھ آ جائے مرید تو اس کے لیے 24 گھنٹے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب چاہے وہ آ سکتا ہے، جب چاہے جا سکتا ہے۔ یہ عام سی میں بات بتا رہا ہوں، یہ اصل جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بدایونی پیڑوں کی ہانڈی پیش کر دی۔ ایک مٹھائی ہے، بدایونی پیڑے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور خیریت سے جناب، کیسے آئے، کوئی حاجت؟ نہیں حضرت بس زیارت کے لیے آیا تھا، قدم بوسی کے لیے آیا تھا۔ پھر آپ بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا اور کوئی کام تو نہیں، خیریت ہے؟ یعنی حضرت بس زیارت کرنے کے لیے آیا تھا میں تو آپ کی۔
پھر تھوڑی دیر آپ نے توقف فرمایا، پھر آپ نے پوچھا بولیے جناب کوئی حاجت تو نہیں ہے، کوئی کام تو نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں حضرت، میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ہانڈی گھر میں پہنچا دو۔ ہانڈی آپ نے گھر میں بھجوا دی کہ اس کا دل اولیاء اللہ والا ہے یا نہیں ہے، یا دنیا کا لالچی ہے، یہ تکبر کا مارا ہوا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے، کیا چیز ہے؟ اور بڑائی کی جہاں تک بات ہے، آج پیروں کو دیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں ان کے لیے لگی ہوتی ہے اور کئی کئی گارڈ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جو چلتے ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، زمانے کے اعلیٰ ترین لباس زیب تن کرتے ہیں، بڑی ان کی شان ہوتی ہے، جس کی جتنی بڑی شان ہے اس کو وہ اتنا بڑا پیر ہے۔ لیکن آؤ میں دکھاتا ہوں اعلیٰ حضرت کیسے پیر تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان میں تھے تو ایک بچے کا کام تھا افطاری وغیرہ پہنچانا یا سامان پہنچانا، تو بلکہ وہ پان لے کے آتا تھا۔ ایک دن پان لانے میں اس سے تھوڑی دیر ہو گئی، چھوٹا بچہ تھا، تو چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا پینا بہت کم تھا، آپ کھاتے تھے جینے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں جیتے تھے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے۔ افطار صرف پانی سے فرماتے تھے، اور سحری میں ایک چھوٹی پیالی فرنی کی ہوتی تھی اور ایک چٹنی ہوتی تھی، بس یہ دو چیزیں ہوتی تھی، اسی سے آپ سحری کر لیا کرتے ہیں۔ البتہ افطار میں پان رکھا کرتے تھے منہ پہ، یہ ہندوستان کا کلچر تھا اور ہے اب بھی۔ تو پان لانے میں بچے نے دیر کر دی تو آپ کو انتظار تھا، تو آپ نے محبت سے بچے کے سر پہ ایک چپت مار دی، بیٹا دیر کر دی تم نے۔ بچہ چلا گیا، پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرے بچے کے سر پہ ایک ہاتھ مار دیا، اگرچہ کہ ہلکا سا مارا، محبت میں مارا، لیکن یہ مجھ کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب شان دیکھیے ان کی، جو زمانے کی امام ہے، دنیا ان کو مجدد کے نام سے یاد کرتی ہے، جو ہر فن کے امام ہے، وہ بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے تمہیں ہاتھ ایک لگا دیا تھا تو تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ یہ کہہ کے اپنی پگڑی اتار کے رکھ دیتے ہیں اور سر اپنا بچے کے سامنے کر دیتے ہیں۔ بچہ کام جاتا، بچہ باادب تھا، کہا نہیں حضرت نہیں، کہا نہیں تم اپنا بدلہ لو۔ کہا حضرت میں نے معاف کیا۔ کہا تم نابالغ بچے تم معاف نہیں کر سکتے۔ اس نے نہیں مارا آپ کو۔ آپ نے پھر اپنے وہ پیسے منگائے، ایک صندوقچی میں پیسے تھے، آپ نے مٹھی بھری پیسوں کی، کہا دیکھو تمہیں اتنے پیسے دوں گا میں، تم مجھے اس سے اپنا بدلہ لے لو۔ اب یہ خوف خدا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلائے گا، ورنہ آج ظالم تو اپنے رش میں اپنے قدموں کے نیچے کتنے لوگوں کو روند کے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دل شکنیاں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ بچہ پھر بھی نہیں مانا تو آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ کئی چپتیں لگوائی اور پھر بچے کو پیسے دے کے واپس کر دیا۔ اب لاؤ ایسا تکبر سے بری انسان جس کے یہاں پہ دل میں تکبر رائی کا برابر بھی نہیں ہے، جو اس میں اپنی کوئی بےزتی نہیں سمجھتا حق کو ادا کرنے میں۔ لاؤ ایسا متقی انسان، جو ایسا متقی ہے وہی ولی ہے، ورنہ تو لوگ اپنے نفس کے لیے غصہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا بڑے بڑے پیر کہلانے والے پوری رات ان کے غصے میں گزر جاتی ہے، جب ان سے معافی مانگی جائے تو کہتے ہیں جاؤ میں خود سیٹ ہو جاؤں، ابھی میرا مزاج ہے کہ میں بس میرا غصہ ایسا ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ پوری رات لوگ گلی میں ان کے گھروں میں پڑے رہتے ہیں کہ حضرت معاف کر دیں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ولایت اور غوثیت کے دعوے ہوتے ہیں۔ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر ساری زندگی اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کثر نفسی دیکھیے۔ ایک بچہ آپ کے پاس آیا ننگے پیر، کہ حضرت آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر پر آج دوپہر میں، آپ ہمارے گھر پہ کھانا کھائیے۔ اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ باوجود یہ کہ آپ صوفی تھے، ولی اللہ تھے، عالم تھے، سب کچھ تھے، ایک بڑے زمیندار بھی تھے، زمین سے آپ کی زراعت ہوتی، کاشت ہوتی تھی، جس سے آپ کے گھر پہ آپ کے پیسے آتے تھے، آپ کا خرچہ چلتا تھا، تو زمیندار بھی تھے آپ۔ لیکن ایک چھوٹے غریب آدمی نے، بچے نے آ کے آپ کو دعوت دی، آپ نے دعوت قبول کر لی۔ کیوں؟ دعوت قبول کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور آج کا کوئی پیر دکھاؤ مجھے کوئی کسی غریب آدمی کی دعوت قبول کرتا ہو؟ سیٹھوں کی اور محلات والوں کی دعوتیں قبول کی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں قبول کی جاتی ہے، غریبوں کی کوئی دعوت قبول نہیں کرتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شان اس وقت بھی تھی ان کی، آپ نے دعوت قبول کی، دوپہر کا وقت ہوا تو آپ اس بچے کے گھر پہ چلے گئے، بچے نے گھر کا ایڈریس بتا دیا تھا، تو ایک آپ کے ساتھ خادم تھا آپ کا، اس کو لے کے چلے گئے۔ تو گھر کے باہر خادم نے آپ کو ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی تو اس میں بٹھا دیا، آپ بیٹھے وہاں پہ بات کر رہے تھے، اتنے میں بچہ جو ہے وہ دکان سے دال خرید کے لے کے آیا اور اپنی جھولی میں اس نے دال رکھی ہوئی تھی اور آ کے دکھا رہا کہ حضرت ابھی دال پکا رہے ہیں آپ کے لیے، ہاں ابھی آپ کو دعوت کھانا کھلائیں گے، ابھی دال پکا رہے ہیں آپ کے لیے۔ جھولی میں لے کر آیا ہے وہ اور لا کے اس نے اپنی ماں کو دیے۔ تو آپ کے ساتھ جو خادم تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ تبلچی کا گھر ہے، تبلچی اس کو کہتے ہیں جو ڈھول بجاتا ہے، اور ڈھول بجانا جنگ کے علاوہ ناجائز ہے، منع ہے، شریعت نے منع کیا، تو اس کی کمائی بھی ناجائز ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو جب اس نے عرض کی حضرت یہ تو تبلچی کا گھر ہے، وہ تو ڈھول بجا کے کماتا تھا، تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے میں دعوت ہی قبول نہیں کرتا، میں اس دعوت میں آتا ہی نہیں۔ اب ایسے موقع پر میں ان کو کہتا ہوں کہ میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی، ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ان کی جو اندر خاتون خانہ تھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی یہ بات سن لی اور سن کر عرض کرنے کی حضور یہ ٹھیک ہے میرے میاں تبلچی تھے لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تھی، دوسرا پیشہ اختیار کر لیا تھا، یہ ان کی حلال کمائی سے آپ کی دعوت کر رہی ہوں میں۔ تو پھر آپ نے وہ دعوت کھائی، تو اب لے کر آؤ جن کی شان کا یہ عالم ہے، جن کے علم کا یہ عالم ہے کہ زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں، لیکن ان کی تواضع، ان کی انکساری کا عالم دیکھیے کہ ایک غریب یتیم بچہ آپ کو دعوت کے لیے بلاتا ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی دعوت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھا ایسا کوئی متقی پرہیزگار، ایسا کوئی شریعت میں عمل کرنے والا؟ یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، وہ نہیں ہے کہ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے مریدین کی ایک لائنیں لگائی ہوئی ہے، ان کے پاس شور شرابہ جن کے پاس، وہ اولیاء کرام نہیں ہیں۔ اولیاء کرام وہ جن کا جو متقی ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی ولایت میں گواہی دی جائے گی۔ اور یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر معاملے میں محتاط، کبھی آپ ترک جماعت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اور ہمارے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیروں کا یہ حال ہے کہ وہ گھر میں اپنی جماعت کر لیتے ہیں اور مسجد میں آنا گوارا ہی نہیں کرتے، حالانکہ جو جماعت چھوڑتا بلا عذر شرعی کے وہ کبھی بھی ولایت کو نہیں پہنچ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ ہمیشہ امامہ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ امامے کی بڑی فضیلت آئی۔ اور پھر آپ کا معاملہ یہ تھا کہ ادب و احترام دیکھیے کتنا تھا آپ کے یہاں پر، کہ مسجد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی تشریف لاتے تھے تو دائیں بائیں کے گیٹ سے نہیں آتے تھے، ہمیشہ بیچ کے گیٹ سے آتے تھے۔ اور حدیث شریف میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں دائیں جانب سے شروع کیا کرتے تھے، اس کو پسند فرماتے تھے، سوائے چند کاموں کے ناک صاف کرنا، استنجا کرنا، باقی تمام کاموں میں دائیں جانب کو استعمال کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ عالم تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے صدر دروازے سے داخل ہوتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے، اور جس صف پہ آپ کا قدم پڑتا جاتا تھا پہلے دائیں قدم پڑتا تھا، دیوار قبلہ کی جانب آتے ہیں۔ اور مسجد کے احترام کا یہ عالم تھا کہ جب بھی مسجد سے واپس جاتے تھے تو ساری زندگی دیوار قبلہ کو بھی پیٹ نہیں کی، مسجد میں بھی الٹے قدموں واپس جایا کرتے تھے کہ یہ قبلے کی سمت اس کا احترام ہے، یہ ان کے احترام کا عالم تھا۔ اور ایک مرتبہ محفل لگی ہوئی ہے، 11ویں شریف ہوئی، شیرنی تقسیم ہوئی، اعلیٰ حضرت اور بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عوام بھی بیٹھی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت کھڑے تھے، باتیں کر رہے تھے،
اچانک لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے ٹکا دیے اور دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور اپنا سر زمین کی طرف لے گئے۔ لوگ حیران یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک زمین کے قریب پہنچ کر اپنی زبان باہر نکالی، شیرنی کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا تھا، وہ اپنی زبان سے اٹھایا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضور غوث پاک کے نام کی شیرنی ہے، اس کا احترام یہی ہونا چاہیے۔ اب اندازہ کیجیے لے کے آئے اتنا ادب کرنے والا، ایسا متقی پرہیزگار۔ تو یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہوتی ہے، ان کے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف کرامتیں گنا کر اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچا دیتے ہیں، لیکن جو ولایت کے لیے اصل بنیاد ہے ایمان کی پختگی اور تقوی اس کا، وہ ڈھونڈنے سے کسی میں نظر آئے گا، اور جس میں وہ نظر آ جائے تو اس کی ضرور ولایت کی تصدیق کرنا، چاہے کوئی کرامت اس میں ہو یا نہ ہو، اور جس میں وہ نہیں ہے تو پھر کبھی بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حقیقی سنتیں ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، جن کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ہم منگل کے دن بھی بعد نماز عشاء خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، جس میں امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا عرس کا پروگرام ہے، اور جس میں میرا ارادہ ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تجدیدی کارنامے کہ آپ نے امت کی کس طرح اصلاح فرمائی، امت میں کون سے برے کاموں کو آپ نے ختم کیا، کس طرح سنتوں کو آپ نے زندہ کیا، اس عنوان پہ تقریر کروں گا۔ تو نہ صرف آپ خود تمام حضرات بلکہ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی انوائٹ کر کے لائیے گا، کیونکہ اگر آج آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کا عادی بنیں گے تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیندار ہوں گے۔ لیکن آج اگر آپ کی نظر میں ان کاموں کی اہمیت نہیں ہے تو کل آپ کے بچے آپ سے زیادہ اس کو کم اہم جانیں گے، کیونکہ جب کہا جاتا ہے جو وہ بچہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، بچہ اس ٹائم میں بیزی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، تم اس کی مصروفیت کو چینج کرو۔ دین سیکھنا زیادہ ضروری ہے یا وہ ٹیوشن ضروری ہے؟ دین تو فرض ہے سیکھنا، لازمی ہے دین تو سیکھنا، تو اس کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ہماری اولادیں تربیت پا جائیں۔ ورنہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اعلیٰ ترین اسکولوں میں لگاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے سے قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کو اشارہ ثواب کر دیں۔ تو ایسے لوگوں میں ہونے سے بچیں، اور اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ دینی اجتماعات ان میں اپنے بچوں کو شرکت کروائیں تاکہ ان کی تربیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔